السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ 3C یہ اکثر سنا جاتا ہے کہ 3C لیو اپلائی ہو گئی ہے، 3C ختم ہو گئی ہے، تو یہ کیا بلا ہے؟ یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ 3C امیگریشن لاء کے اندر کب یہ لاگو ہوتی ہے اور کب اس کی جو ردم ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے، یا یہ کب ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے؟ تو آج ہم دیکھیں گے کہ 3C جو امیگریشن ایکٹ ہے 1971 اس کے مطابق اس کی کیا ڈیفینیشن ہے یا یہ کب اپلائی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ویزا ختم ہو گیا تو آپ کا جو لیگل سٹیٹس ہے وہ بھی ختم ہو گیا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ آپ جب اپلیکیشن کرتے ہیں، آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے فار ایگزامپل 20 تاریخ کو، 20 جون ختم ہو رہا ہے، آپ نے اس سے پہلے ویلڈ اپلیکیشن کر دی ہے تو آپ کی 3C جو ہے وہ چالو ہو جائے گی، وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ ویلڈ اپلیکیشن کرتے ہیں اور آپ کا ویزا کا جو ابھی جواب نہیں آیا، ریفیوزل یا جو ایکسیپٹنس اس کی ابھی نہیں آئی، تو آپ کی جو سٹیٹس ہے، آپ کا جو پریویس ویزا تھا، اس کا جو ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی، جو آپ کو الاؤ تھا، جو کچھ، وہ سب کچھ ویسا ہی چلتے رہے گا۔ مطلب یہ کہ 3C یہ کہتی ہے کہ جو آپ کا پہلے سٹیٹس ہے، یعنی آج جو سٹیٹس ہے، اگر آپ نے ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے ویلڈ اپلیکیشن کر دی تو وہی ٹرم اینڈ کنڈیشن، وہی آپ کی جو ریسٹرکشن یا آپ کو بینیفٹ تھے، اسی ویزے کے وہی بینیفٹ آپ کے چلتے رہیں گے اس وقت تک جب تک آپ کا ویزا ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا، ریفیوز یا ایکسیپٹ نہیں ہو جاتا۔ تو یہ جو آپ کی 3C ہے، یہ گیپ ہے اس کو برج کرتی ہے، یعنی آپ کی جو ویزا اپلائی کیا ہے، فار ایگزامپل آپ نے 20 جون کو ختم ہو رہا تھا اور 20 جون سے پہلے اپلائی کر دیا ہے، تو 20 جون سے ٹیکنیکلی آپ کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے، لیکن آپ نے چونکہ اپلائی کر دیا ہے تو آپ کا یہ ٹینیور جو ہے وہ بالکل لیگل ہوگا، بے شک آپ کو جا کے اس کا جو ویزا ہے گرانٹ ہو جا کے دسمبر میں ہو۔ آپ جون سے لے کر دسمبر تک تو ٹیکنیکلی آپ کے پاس ویزا نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے اپلیکیشن کر دی تھی تو اس لیے جون سے لے کر جب تک ویزا نہیں آتا، یعنی دسمبر تک آپ کو اگر ویزا ملا ہے تو اس وقت تک آپ کی وہ 3C لیو ایکٹیو ہو جاتی ہے انڈر امیگریشن ایکٹ 1971۔ لیگل سٹیٹس کے جو کنڈیشن تھیں وہی، فار ایگزامپل آپ نے اسکل ورک ویزا تھا آپ کے پاس، آپ کا ویزا ختم ہونے سے پہلے آپ نے اپلائی کر دیا تو وہی آپ کی جو ورک الاؤڈ تھا، جو آپ کے حکام کر رہے تھے، سب کچھ آپ کو وہی ملتا رہے گا جب تک آپ کا ویزا ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، جب آپ کا ڈیسیژن نہیں آتا۔ اسی طرح آپ اسٹوڈنٹ تھے تو آپ کو کام کی اجازت تھی، وہی ٹرم کنڈیشن جو ویزے کی تھیں وہ چلتی رہیں گی جب تک آپ کا رینیو ہو کے یا آپ کا ویزا ایکسیپٹ ہو کے نہیں آتا۔ اگر آپ سپوز ویزے پہ تھے تو وہی ٹرم کنڈیشن جو اس کی تھی، کتنے فل ٹائم کام کر سکتے ہیں آپ، بینیفٹ نہیں لے سکتے، تو وہی بینیفٹ جو ہے آپ کی، وہی آپ کی ٹرم کنڈیشن ویزا کی چلتی رہے گی جب تک آپ کو جو اپروول یا ریجیکشن کی، ریفیوزل کی ای میل نہیں آتی۔ 3C کب لاگو نہیں ہوتی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ نے اپلیکیشن کر دی تو آپ سمجھیں گے کہ میری 3 لیو شروع ہو گئی ہے اور میں بالکل لیگل نہیں۔ 3 لیو اس وقت اپلائی نہیں ہوگی اگر خدا نخواستہ آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں دیا گیا، آپ کا ویزا ریفیوز ہوا ہے اور اپیل کا رائٹ نہیں ہے، تو اس دن سے آپ کی 3C ختم ہو جائے گی۔ یا پھر آپ کو اپیل کا رائٹ تھا اور آپ کی اپیل ریفیوز ہو گئی ہے، ایڈمنسٹریٹو ریویو کا حق نہیں دیا گیا یا آپ کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہیں سے 3C ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس ویلڈ اپلیکیشن آپ نے نہیں کی، فار ایگزامپل آپ کا ویزا 20 جون کو ختم ہو رہا ہے لیکن آپ نے اس سے پہلے کر دی، اپلیکیشن فائل کر دی ہے، اپلیکیشن فائل کی ہے 19 جون کو، فار ایگزامپل 19 جون کو آپ نے فائل کیا ہے لیکن غلط آپ نے اپلیکیشن فائل کی ہے، ان ویلڈ اپلیکیشن فائل کی ہے، تو اب جب وہ جواب آتا ہے، اس کا ہو سکتا ہے 3 مہینے لگیں، 4 مہینے لگیں، 6 مہینے لگیں، جب بھی وہ جواب آئے گا تو آپ کی اپلیکیشن اس دن سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ چونکہ آپ نے ان ویلڈ اپلیکیشن کی ہے تو اسی دن سے، یعنی 20 جون سے ہی آپ کی وہ 3C چالو نہیں ہوگی، وہ 3C والا رول لاگو نہیں ہوگا۔ کیوں کہ آپ نے ان ویلڈ اپلیکیشن کی ہے۔ یہ بڑی غور و طلب بات ہے کہ ان ویلڈ اپلیکیشن ہوگی، غلط اپلیکیشن ہوگی تو پھر ہوم آفس وہیں سے آپ کا ویزا، جس دن آپ کا ویزا ختم ہوا تھا وہیں سے آپ کو اوور اسٹے کر دے گا۔ دوسری، اگر آپ نے غلط فیس پے کی ہے، یعنی فیس جو بنتی تھی اس سے کم فیس پے کی ہے، تو پھر بھی آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ انویلڈ ہو جائے گی۔ یا وہ آپ نے غلط
कैटेगरी में आपने अप्लाई कर दी है तब भी वो इनवैलिड हो जाएगी, या फिर आपने गलत डॉक्यूमेंट दिए बाज़ औक़ात, तो उस सूरत में भी जो रिक्वायर्ड थी उस वीज़े के लिए वो आपने नहीं दिए, इसका कॉस है, कॉस आपने दिया तो है लेकिन फ़ेक दिया है या गलत दिया है, तो तब भी आपकी अगर ये चीज़ें जो हैं आपकी एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ होगी। तो ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ होती है तो इसका मतलब है कि उसी दिन से आपकी इलीगल जो स्टेटस है वो शुरू हो जाएगा, आप ओवरस्टे हो जाएंगे, 3C लीव जो है वो आप पे लागू नहीं होगी। तो उसका मतलब ये है कि आप इलीगल हो गए हैं। अब इलीगल हो गए हैं तो फिर आपके लिए जो आगे लीगल स्टेटस लेना या फिर आगे अगर वीज़ा मिल भी जाता है तो फिर आपको पिछला टाइम काउंट करना वो मुश्किल हो जाएगा, वो उसको आप नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह मिर्ज़ा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होम डिपार्टमेंट 2016 वो केस इसी बारे में 3C के बारे में, उसमें हुआ क्या था कि एक बंदे ने एप्लीकेशन फ़ाइल की, लेकिन उस वक्त क्या होता था कि वो बाई पोस्ट भी आप भेजते थे। आजकल तो ऑनलाइन है तो आप फ़ीस जो पे करेंगे तो ज़ाहिर है कि वो जितनी है फ़ीस वो वही कटेगी। उस वक्त उसने फ़ीस जो है वो जो कार्ड डिटेल दी या जो भी उसकी पेमेंट थी, पेमेंट उसने उसकी जो दी थी वो डिक्लाइन हो गई, उसकी पेमेंट जो है वो फ़ेल हो गई। पेमेंट फ़ेल होने की वजह से उसकी चूँकि एप्लीकेशन वहीं से इनवैलिड हो गई थी जब उसने अप्लाई किया, तो आगे जो उसका स्टेटस था जब तक वो उन्होंने जवाब दिया तो वो ओवरस्टे हो चुका था, इलीगल हो चुका था। तो उस ये केस काफ़ी माना जाता है, इसका रेफरेंस दिया जाता है। तो ये 3C इतनी बुरी है कि आप अगर वैलिड एप्लीकेशन नहीं करेंगे, करेक्ट एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत बड़े रिस्क पे खड़े हैं। अगर आपने वैलिड एप्लीकेशन की है, ऑन टाइम एप्लीकेशन की है, तमाम डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तमाम अपनी जो मखसूस कैटेगरी है, जो स्पेसिफिक कैटेगरी है उसके अंदर अप्लाई किया है, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी आपकी लीव अनटिल आपका डिसीजन नहीं आता। जब आपका डिसीजन आएगा तो वहाँ तक आपकी जो 3C वैलिड रहेगी और आपको चलती रहेगी। उम्मीद है कि मैंने इसको काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर किसी का फिर भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें, क्योंकि इसको टाइम लगता है इसको बनाने के लिए, आगे फिर टाइम निकालना मुश्किल है इसमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर और लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमारा टाइम लगता है, हम वेले नहीं हैं, तो इसलिए आपकी थोड़ी सी अप्रिसिएशन, थोड़ा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी अप्रिसिएशन का बायस बनता है, हमें मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आपको अच्छी इस तरह की वीडियो लाइक करते हैं तो फिर आप भी हमें लाइक करें। अपने चैनल वालों को ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।